اور حکومت یہ موڈی حکومت جشن منا رہی ہے. بابر کو وہ آکرمنکاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ 47 میں آزادی ملی. اسدالدین اویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بابری مسجد کو گرایا گیا اور رام مندر بننا شروع ہوا تو کئی مسلمانوں کے دل دکھ گئے تھے. اب جب اویسی نے پارلیمنٹ میں یہ گلہ ظاہر کیا کہ مسجد کو شہید کرنے پر بی جے پی کے لوگ جشن منا رہے تھے، تو اس دوران اسپیکر صاحب نے بھی بی جے پی کی طرف سے وکالت شروع کی کہ اصل میں وہ لوگ مسجد ہٹانے کی نہیں بلکہ رام مندر کی خوشی میں جشن منا رہے تھے. اس پر اسپیکر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ تو خود ایک مذہبی شخص ہو اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر رام مندر موجود تھا. بعد میں مسلمانوں کی بادشاہت میں مندر کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ مسجد بنا دی گئی. یہ موڈی حکومت جشن منا رہی ہے. رام مندر کے نرمان کی جو پرتشٹھا ہوئی ہے اس کو سمبودھن کر رہے ہیں اور وہ سرووچ نیالے کے دوارا اسلام کے بہت جانکار ہیں، ودوان ہیں ویسے بھی اب قانون کے. اویسی صاحب کا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ ایک وکیل بھی ہیں اور جو بات بھی کرتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ کرتے ہیں اور ثبوت ساتھ پیش کرتے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ اپنے ساتھ لے کر اسپیکر صاحب کے سامنے رکھا کہ میں آپ کو غلط ثابت کروں گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی. اصل میں بی جے پی کے پلان میں یہ شامل تھا کہ ہم بابری مسجد والی جگہ کو رام جنم بھومی کا نام دیں گے. اور سر آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر بنایا گیا. سر میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں لے کر دوں گا. سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے پیراگرافس ہیں جس میں سپریم کورٹ نے اے ایس آئی کی رپورٹ کو نکارا. انہوں نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی. اب جبکہ مودی نے ہندوتوا کا نام استعمال کر کے سیاست کی ہے، اس نام سے ہندو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سرکار صرف ہندوؤں کی خیر خواہ ہے، اس لیے اکثر ہندو ووٹ بی جے پی کو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اس پر بھی غور کریں گے کہ ہندوستان کسی مذہب کے نام پر آزاد نہیں ہوا تھا. چاہے جس مذہب کا شخص بھی پی ایم بنے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا. اور اس بات کو شک میں لا کر اویسی اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے کہ اس کا فیصلہ آپ کریں کہ بی جے پی کوئی ایک مذہب کے لیے سرکار بناتی ہے یا پھر تمام مذاہب کو ایک جیسی دیکھنے والی سرکار ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ایک سمودائے ایک مذہب کی سرکار ہے یا پورے دیش کے مذاہب کو ماننے والوں کی سرکار ہے؟ جس کو نہیں مانتے ان کی سرکار ہے. ہم کو بتا دیجیے. جب ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہوئے بہت سارے مسلمان بھارت میں رہے اور کئی ہندو پاکستان میں ہی رہ گئے. اس پر دیکھا جائے تو جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے ان کے لیے پاکستان کے بانی نے کہا تھا کہ یاد رکھو تم لوگ ساری زندگی اپنی وفاداری ثابت کرنے میں گزار دو گے. اور آج یہ ثابت بھی ہوا ہے، کیونکہ اویسی بھی یہی گلہ کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ اس دیش میں رہنے کی بہت بڑی قیمت مسلمانوں کو چکانی پڑے گی. اویسی نے یہ بھی گلہ ظاہر کروایا کہ سب سے زیادہ دھوکے بھی ہم مسلمانوں سے ہوئے ہیں اور الٹا ہم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی وفاداری ثابت کرو. 49 میں دھوکہ ہوا، 86 میں دھوکہ ہوا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سر کہ مسلم اقلیت کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم کو بھارت کے شہری برقرار رہنے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت تم کو چکانی پڑے گی. مسلمانوں نے طویل عرصے تک بھارت پر حکمرانی کی اور کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ان مسلمانوں نے ہندوستان میں رہنے والے ایک ہندو پر بھی ظلم نہیں کیا تھا. لیکن بی جے پی سرکار نے ان پر بھی کئی الزامات لگائے ہیں. بی جے پی کا ایک شخص کھڑے ہو کر اویسی سے پوچھتا ہے کہ آپ بابر بادشاہ کو برا مانتے ہیں یا نہیں. یہاں پر اس نے لفظوں کا کھیل کھیلا کہ اگر اویسی صاحب اسے اچھا آدمی بولیں گے تو پھر ہم اس پر دیش دروہی کا الزام لگا سکیں گے، اور اگر برا شخص بولیں گے تو پھر مسلمانوں پر الزام لگائیں گے اور اس کا بہانہ بھی مل جائے گا. لیکن اویسی صاحب بہت ہوشیار ہیں. جواب میں کہتے ہیں کہ کاش تم مجھ سے گاندھی کا سوال پوچھتے اور لوگوں کا پوچھتے جنہوں نے ہندوستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں. لیکن لعنت ہے تیری سوچ پر. ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، لیکن سوال اب بھی بابر کا پوچھتے ہو کہ بابر کو وہ آکرمنکاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشیکانت دوبے 47 میں آزادی ملی. اسدالدین اویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں. تم گاندھی کی بات پوچھتے، تم بوس کی بات پوچھتے، تم جلیانوالہ باغ کی بات پوچھتے. اب ایسا ایک الزام ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریب کے دوران بھی ایک ہندو نے لگایا کہ مسلمانوں کے دور میں 3000 مندر گرائے گئے، اور یہ بھی ساتھ میں الزام لگایا کہ اورنگزیب کے دور میں تلوار کے زور پر ہندوؤں کو مسلمان بھی کروایا گیا. یہ الزام اس لیے لگتے رہتے ہیں کیونکہ مسلمان حکومت میں تھے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے کچھ غلط ہی کیا ہوگا. کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا.
हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये बिल्कुल अफवाह है कि मुसलमानों ने 3000 मंदिर गिराकर वहाँ पर मस्जिदें बनाई हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि खुद को मुसलमान समझते होंगे और उन्होंने कुछ मंदिरों को गिराया हो, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुसलमान हुए होंगे। इससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान, अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि हिटलर तो एक ईसाई था, उसने जो किया सारी दुनिया को मालूम है। इससे हम ये तो साबित नहीं करवा सकते कि ईसाई मजहब ही गलत है, क्योंकि बाइबल में किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि लोगों को मारो। इस तरह कुछ मुसलमानों की वजह से इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में हर छोटी मोटी बात को उछाला जाता है। साथ में जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि अगर उस वक्त के मुसलमान बादशाह इतने बुरे होते तो आज आप यहाँ न होते, फिर तो हिंदुस्तान में कोई हिंदू बचता ही नहीं। इसलिए ये सब अफवाह है और इस्लाम बिल्कुल तलवार के जोर पर नहीं फैलाया गया। आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कहते जिंदा बचे। आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी कम्युनिटी। दोस्तों, जब मुसलमानों की बादशाहत थी तब से अब तक लोग अमन से रहते रहे, हिंदुओं को भी उनके हकूक पूरे मिलते रहे और ऐसा कोई फसाद नहीं हुआ। अगर तब इतनी नफरत होती तो हिंदुस्तान उस वक्त ही तबाह हो जाता। यहाँ पर अमन देखकर अंग्रेजों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी उन्होंने हिंदुस्तान का गिला तब छोड़ा जब भारत को तकसीम कर लिया। भारत में मुसलमान अब भी अमन से रह सकते हैं अगर ये जालिम मोदी हुकूमत सामने से दफा हो जाए। अल्लाह ताला हिंदुस्तान को मोदी सरकार से निजात दिलाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से और ओवैसी साहब के बयान किए हुए हकाइक से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।